السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى. وقال تعالى محمد رسول الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ہم سب کے علم ہے کہ آج ربیع الاول کی 13ویں تاریخ ہے. تو انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خالق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رب العالمین کے طرف سے رحمت للعالمین یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بعض فضائل، بعض خصائص، خصوصیتیں ایسی دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. دیکھیں، یہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں. ولی بننا اس میں اپنی محنت کا بھی دخل ہوتا ہے، مگر نبی بننے کے واسطے یہ اللہ کا خصوصی انعام ہوا کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تو نبوت کے بعد آپ معصوم تو تھے ہی، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہی تھے. جس دور میں، جس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ جگہوں میں بہت سارے عرب کے اندر ایسی عادتیں، ایسی بری چیزیں پائی جاتی تھی جس کی حد نہ تھی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے قریب بھی نہیں گئے. آپ کی پیدائش ہی دنیا کے اندر ایک انوکھے انداز سے اللہ نے فرمائی. ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. والد محترم
عبداللہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے 6 سال کے ہوئے، والدہ محترمہ آمینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ ہمارے نبی 8 سال کے ہوئے، دادا عبدالمطلب دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی، اس لیے اللہ نے ان سب کو اللہ کے نبی کے سر سے اٹھا لیا، تاکہ بڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صلاحیتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو تو لوگوں کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ ان کے دادا نے ایسی تربیت کی، ان کی والدہ نے والد نے ایسی تربیت کی، بلکہ خود اللہ نے آپ کی مدد ایسی کی کہ آپ ساری دنیا کے واسطے انوکھے تھے۔ تو غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دادا عبدالمطلب نے نام رکھا محمد۔ محمد کا معنی ہے جن کی تعریف کی جائے۔ آمینہ نے نام رکھا احمد۔ غور سے سنیں ان باتوں کو، جس کا معنی ہے تعریف کرنے والا۔ اب دیکھیں، اللہ نے جن کے پیٹ میں پیدا فرمایا ہمارے نبی کو، ان کا نام ہے آمینہ۔ آمینہ کا معنی ہے امانت داری، امن، شانتی، سکون۔ اور جن کو والد بنانا تھا ان کا نام رکھوایا عبداللہ۔ عبد کا معنی آتا ہے بندگی، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز بندگی ہے۔ اب اللہ نے جب ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تو دودھ پلانے والی کا انتخاب کیا، جن کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ حلم سے آتا ہے، حلم کا معنی بردباری کا ہے، صبر کا ہے، برداشت کا ہے۔ اللہ کے نبی کے منہ کے ذریعے سے دودھ جن کا جا رہا ہے وہ حلیمہ کا ہے، اور حلیمہ کا معنی بردباری کا آتا ہے، تو دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے تو بردباری کا اثر ہونا تھا۔ اور جس قبیلے میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی اس قبیلے کا نام تھا سعدیہ۔ تو سعد کا معنی نیک بختی کا ہے، ہواؤں کا بھی اثر ہوتا ہے، تو سعدیہ کی ہوا لگنی تھی تو نیک بختی کی ہوا کو اللہ نے لگانا تھا، تو اس لیے قبیلہ سعد میں اللہ نے پرورش کی حلیمہ سعدیہ کے ذریعے سے۔ تو غور کرے ساتھیوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی جب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر ابو کبشہ غالباً ان کا نام، ان کے ساتھ جب سعدیہ قبیلے میں پہنچے تو پہنچنے سے پہلے تک خشک سالی پھیلی ہوئی تھی، مگر حلیمہ سعدیہ نے رات کے وقت جب بھوک کو محسوس کیا تو اپنے شوہر کو کہا کہ جاؤ، ہو سکتا ہے دودھ دینے والے جانور کے اندر کچھ دودھ نکل آئے۔ تو گئے، جس کی تھنیں خشک سوکھ چکی تھی، یہ بہت بڑا پیالہ دودھ سے بھر کر لے آئے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ جانور سے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا نا، اس بچے کی برکت سے۔ تو پیدائش ہی ایسی ہوئی کہ برکتوں کا نزول ہو گیا۔ ہمارے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بنی اسرائیل اور عرب جو جاہلیت کے دور سے گزر رہا تھا، ان کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل میں نبی تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر عرب والوں کے لیے بد دعا فرما دی، تو اللہ کے طرف سے اس نبی کی طرف وحی آئی کہ ان کے حق میں تم بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ ان میں سے ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے۔ ہمارے نبی ابھی آ کر نہیں ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے نبی کے آنے کی بشارت لوگوں کو مل رہی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے
خوشخبری دی تھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف سے خوشخبری جن کا نام احمد ہوگا۔ تو غور کرے ساتھیوں، ہمارے نبی ابھی آ کر نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی خوشخبریاں اس امت کو مل رہی ہیں، اس امت سے پہلے والوں کو مل رہی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کا وقت صبح صادق تھا۔ حضرت محمد سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی فلکی تحقیق کے مطابق، اس بات کو تھوڑا بغور سنیں، فلکی تحقیق ان کی الرحیق المختوم ایک بہت بڑی سیرت نگاری کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھ کر ہے، ان کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول کو اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 20 یا 22 اپریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے، مکے میں پیدا ہوئے، اس وقت کا ٹائم بھی علماء نے بیان کیا 4:20 یا 22 تھے۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے صبح کے 4:20 یا 22 پر، اور یہ 22 اس لیے ذکر کیے گئے کہ جب بھی 20 یا 22 اپریل مکے کے اندر آتے ہیں تو وہاں صبح صادق 4:22 پر ہو جاتا ہے۔ اب یہ اوقات الصلاۃ کے اندر اصول طے ہے کہ مثال کے طور پر آج کا فجر کا وقت، آج کی تاریخ 29 ہے اور 9واں مہینہ ہے، 29 تاریخ ستمبر کی اگر 1000 سال کے بعد بھی آئے تو آج کا فجر کا وقت ہمارے گاؤں میں 6:15 پر ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، وقت میں تھوڑا بھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہمارے نبی جو پیدا ہوئے 4:20 یا 22 اس لیے بتایا گیا کہ آج بھی صبح صادق مکے کے اندر 4:22 پر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی جب دنیا کے اندر آئے تو صبح صادق کا وقت تھا، تو لوگوں کو خبر دینی تھی کہ اب ایسے نبی آ رہے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر اب تک جو جہالت، جو تاریکی، جو اندھیری، جو بت پرستی، جو بری عادتیں پھیل چکی تھی، اب یہ انشاءاللہ ختم ہونے والی ہیں۔ جیسے دن کی روشنی آ رہی ہے ایسے ہی انشاءاللہ ہدایت کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ اللہ نے اس لیے وقت کا بھی ایسا انتخاب کیا کہ وقت ایسا کہ جس میں لوگوں کو خبر ملے کہ اب روشنی آ رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، تو ان قریب ہدایت آئے گی اور باطل پورا ختم ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے واسطے آئے تو اللہ نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں اپنے نبی کو جو بھیج رہا ہوں یہ ساری دنیا کے واسطے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں شاہدہ، گواہ بنا کر، ومبشرہ، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرہ، ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، داعی بنا کر اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، سراجا منیرا، یہ روشنی پھیلانے والا بنا کر، یہ اللہ کی طرف سے نبی کے حق میں اعلان ہو رہا ہے۔ تو اب ہمارے نبی آئے دنیا کے اندر ہدایت لے کر، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کی
اطاعت کریں، پیروی کریں، اتباع کریں، نقش قدم پر چلیں۔ جب ہم ہمارے نبی کی اتباع کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے، پیروی کریں گے، اللہ سے امید ہے اس پیروی کے نتیجے میں آج بھی ہدایت کی فضائیں، ہدایت کی ہوائیں گونج اٹھیں گی۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ اگر ہم سنتوں کو چھوڑیں گے معمولی بہانوں سے، ہدایت کی فضائیں، ہدایت کی ہوائیں گونج اٹھنے میں دیر لگ جائے گی۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب الانبساط الی الناس کے حوالے سے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس عنوان کے اندر یہ بات کو لائی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں مل کر جل کر گھل کر رہو، پڑھائی فخر اختیار نہ کرو، ایسا مزاج اختیار نہ کرو جس مزاج کے ذریعے سے لوگ تمہارے پاس آنے سے جھجکیں، ڈریں۔ ایسا مزاج اختیار کرو کہ ہر کوئی کھل کر تم سے بات کرے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم دین کے اندر یا دنیا کے اعتبار سے بڑا مقام حاصل کرو تو تم بڑے ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تم اپنے آپ کو لوگوں میں گھلو ملاؤ تاکہ ہر کوئی اپنی ضرورت تمہارے پاس لا کر پیش کرے اور تم اس کی ضرورت پیش کرو۔ یہ انبیاء کی مہا سنت ہے، بڑی سنت ہے، اور یہی سنت کا یہ نتیجہ تھا کہ کفار اس سنت پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، بازاروں میں پھرتے بھی ہیں، جبکہ اس دور کے اندر زمانہ جاہلیت میں کوئی بڑا بنتا تھا، سردار بنتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، صدر بنتا تھا، امیر بنتا تھا تو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنا ایک حلیہ ہی الگ اختیار کر لیتا تھا، جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوتا جب وہ کبھی بازار میں آنا ہوتا، جب وہ کسی مجلس میں آنا ہوتا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے، پھر وہ بازار میں آتا یا لوگوں کی مجلس میں آتا اور لوگ آ کر اس کی بات کو، اس کی اپنی بات کو اس کے سامنے پیش کرنے میں دشواری محسوس کرتے تھے۔ مگر ہمارے نبی کا اور انبیاء کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ لوگ اس سے بات کرنے میں جھجکیں، ڈریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی مقتدا بنے، جو کوئی بڑا بنے، بڑا بننے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ مل کر کام کرے، اس سے جو مرتبے میں، اس سے جو کام کرنے میں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اگر کوئی مقتدا بڑا بن جائے اور لوگوں کو اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈر محسوس ہونے لگے، حضرت فرمایا کرتے تھے اسے ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت جن کو جب ملی، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی سب انبیاء میں آپ کا مقام افضل تھا۔ اس کے باوجود دیکھیں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی صحابی تھے، مدینہ المنورہ کے قریب رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سوق مناقہ ایک بازار کا نام ہے، یہاں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد ہوئی اور یہ کوئی چیز فروخت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی ان صحابی کے قریب گئے اور یہ صحابی ایک طرف تو دیہاتی بھی تھے تو دوسری طرف کالے کلوٹے بھی تھے۔ اللہ کے نبی پیچھے سے ہاتھ ڈال کر ان کی آنکھوں کو دبا لیا اور فرمایا کوئی ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ جب یہ آواز ان صحابی کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنا پشت یعنی پچھلا حصہ اللہ کے نبی کے جسم کو تھوڑا ملانے لگے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ پھر ان صحابی نے ایک آواز دے کر عرض کیا یا رسول اللہ
اس غلام کو کون خریدے گا؟ اگر خریدے گا تو بھی اس کی کم قیمت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا ایسا نہیں، اللہ کے پاس آپ کا مقام بڑا ہے۔ اب غور کریں میرے ساتھی، ایک طرف تو وہ دیہاتی ہیں، ایک طرف تو کالے کلوٹے ہیں، معمولی مقام، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام والے ہونے کے باوجود آگے بڑھ کر ان صحابی کے ساتھ بھی کتنا مذاق کر رہے ہیں اور کتنا مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان واقعات کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ دینی اعتبار سے، اگر اللہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا مقام عطا کر دے تو بڑا مقام عطا کرنے کے بعد ہم بڑے بن کر نہ بیٹھیں بلکہ ایسا اصول اختیار کریں ہر کوئی بے جھجک ہم سے اپنی ضرورت پیش کرے۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے صحابی گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے، حضرت عتبان کی یاد ستائی۔ اللہ کے نبی عتبان سے ملنے کے واسطے، عتبان کا گھر مسجد قباء کے پاس تھا، وہاں سے 3 میل کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد نبوی سے پیدل اور مسجد قباء کے قریب جو ان کا گھر تھا وہاں گئے اور دروازے پر دستک دی، 3 مرتبہ دی، اندر سے آواز تھوڑی بھی نہ آئی۔ اللہ کے نبی واپس پیدل چل کر آ گئے۔ عتبان کو پتا چلا اللہ کے نبی آئے بھی ہیں اور واپس چلے بھی گئے ہیں، تقریباً 6 میل کا فاصلہ صرف ایک صحابی کو ملنے کے لیے طے کیے ہیں۔ تو عتبان کے دل میں ایک قسم کی جھجک پیدا ہو گئی، فوراً دوڑ کر آئے، اللہ کے نبی سے معذرت کرنے لگے، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کی عاجزی، ہمارے نبی کی سادگی، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ ہمدردی اگر ہوگی تو جتنے اس وقت فتنے پھیل رہے ہیں انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج دوسری سنتوں پر جہاں مسواک کی، جہاں داڑھی کی، جہاں ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہننے کی، یہ سنتیں تو اپنی جگہ ہے، مگر معاملات کے اندر اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو لے کر چلنے کے اندر جو سنت ہے وہ سنت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھٹائیں اور اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کر کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ پیدا کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم بھی برا کریں، کوئی گالی دے وہ گالی دینے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو رہا ہو، کوئی ہمارے خلاف کچھ پروپیگنڈا اختیار کر رہا ہو ہم بھی اس کے ساتھ پروپیگنڈا اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ نیکی کریں۔ یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ کوئی گالی دے تو تم اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، معاف کر دو اصلاح کی نیت سے اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر ہوگا۔ جب یہ باتیں صحابہ سنتے تھے تو فوراً عمل کر لیتے تھے۔ آج ہماری خصلتیں، ہماری عادتیں یہ بن گئی کہ ہم سنتے عمل نہیں کرتے، صحابہ سنتے عمل کرتے تبدیلی آتی تھی، ہم سنتے عمل نہیں کرتے تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کی وہی احادیث جو صحابہ کے سامنے تھی وہی ہمارے سامنے بھی ہے۔ ہاں البتہ بات نبی کی ہے، زبان ہماری ہے، بات ابو بکر کی ہے، زبان اس وقت ہماری ہے، بات عمر کی ہے، زبان ہماری ہے، بات عثمان کی، زبان ہماری، بات علی کی، زبان ہماری ہے، حدیث تو نبی ہی کی ہے، وہ سنتے عمل کرتے۔ آج ہم سنتے عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انقلاب برپا اس وقت نہیں ہو رہا۔ حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، 2 ساتھیوں کے اندر لڑائی ہو گئی، ایک ساتھی دوسرے کا دانت ہی توڑ دیا، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ،
دانت کا بدلہ دانت، یہ اسلامی قانون ہے۔ تو وہ ساتھی جس نے دانت توڑا تھا حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پیش ہوا، اور وہ ساتھی جس کا دانت ٹوٹا تھا اس کو بھی امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا اس سے کہ بھائی اپنا بھائی سمجھ کر تم معاف کر دینا۔ تو وہ کہنے لگا نا حضرت، والسن بالسن، دانت کا بدلہ دانت ہے، میں معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا چلو ہم چلتے ہیں، اس کا بھی دانت توڑیں گے۔ درمیانی راستہ تھا، ابو درداء سے ملاقات ہو گئی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ امیر معاویہ نے کھل کر فرمایا دانت توڑنے جا رہا ہوں۔ ابو درداء نے حدیث سنائی، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دے دے، جسے تکلیف پہنچے، وہ اللہ کے واسطے معاف فرما دے تو اللہ قیامت کے دن اسے معاف فرما دیں گے۔ اتنی بات جن کا دانت ٹوٹا تھا ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے فوراً کہا ابو درداء واقعتاً تم نے سنا؟ ابو درداء نے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں میں نے ان کانوں سے سنا ہے۔ فوراً فرمایا کہ نہ جاؤ، اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو ساتھیوں، یہ تھا ہمارے تابعین کا شیوا، یہ تھا ہمارے تابعین کی خصلت کا نتیجہ کہ جو بھی تکلیف آتی، جب جو بھی ارادہ کیے ہوتے اگر اللہ کے نبی کی حدیث اس ارادے کے سامنے پیش ہوتی اور وہ ارادہ اللہ کے نبی کی حدیث کے تھوڑا بھی خلاف ہوتا، سارے ارادے کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ ہمارے صحابہ کی عادت تھی، یہ ہمارے تابعین کی بڑوں کی عادت تھی۔ آج ہمارا جذبہ بدلہ لینے کا ہو گیا، ہم اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ معاف کرنے کے عادی ہوتے تھے۔ یہ معاف کرنے کی عادت جب دل کے اندر پیدا ہوگی اللہ بڑا مقام عطا کریں گے۔ حضرت رفیع الدین رحمت اللہ علیہ جو ایک وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ایک مرتبہ وہ اپنی گائیں لے کر دارالعلوم دیوبند کے بازو میں ہی ان کا گھر تھا، آ رہے تھے، راستے میں اچانک مدرسے کا کوئی کام آ گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر گائے کو مدرسے کی ایک صحن میں باندھ دیا اور اندر چلے گئے۔ اور گائے کی تو عادت ہوتی ہے استنجا کرنے کی، گائے نے استنجا کر دیا۔ باہر سے ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے جس کی گائے مدرسے کے صحن میں لگی ہوئی ہے اور یہاں گائے استنجا بھی یعنی پیشاب کر رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے محتمم جو رفیع الدین ہیں یہ ان کی گائے ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ ابھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے کانوں تک بات نہیں پہنچی تھی، یہ آدمی زور زور سے چلانے لگا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے کانوں کے پاس بات پہنچنے سے پہلے لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ اس آدمی کے خلاف ہو گئے کہ محتمم ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا اتنے بڑے آدمی سے۔ اتنے میں حضرت کے کانوں میں جب بات پہنچی، حضرت دفتر میں سے اٹھے، فوراً دوڑ کر آئے اور پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اس ساتھی نے کہا کہ آپ کے گھر کی جگہ تو تھوڑی ہے، یہ مدرسے کی جگہ ہے، سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، تم کون ہوتے ہو اس جگہ اپنی گائے باندھنے کے واسطے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو سارے لوگوں کے سامنے ڈانٹا گیا۔ اب دیکھیں کوئی محتمم ہو اسے ڈانٹا جائے تو کیا معاملہ ہوگا، وہ کچھ نہ کہے مگر اس کے چاہنے والے تو کیا نتیجہ اس کا کریں گے جو ڈانٹ رہا ہو۔ مگر حضرت رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا بھائی یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ سے استغفار کروں گا، اور فرمایا کہ دیکھ اس کا کفارہ میں یہ کرتا ہوں کہ تم اس گائے کو ہدیے میں میرے طرف سے قبول کر لینا۔ جو گالی دے رہا تھا اسی کو وہ گائے ہدیے میں دے دی اور فوراً کہا کہ تم اپنے گھر میں لے جا کر اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ تو ساتھیوں ہمارے اکابرین کا شیوا اور ہمارے بڑوں کا کی عادتیں یہ تھی، فطرت یہ تھی کہ وہ کسی بدلے کا بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ ہم اپنی عادتوں کو ایسا بنا لیں سارے فتنے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔